ریاست متحدہ بلدیہ ہائے ہائے کورنگی میں عجب کھیل تماشے ابھی بھی جاری ہیں، جہاں افسران سسپینڈ ہو رہے ہیں، نوکریاں خطرے میں ہیں، وہیں اینٹی کرپشن اور نیب حرکت میں ہے، لیکن افسران بلا خوف و خطر ابھی بھی مال اڑانے کے چکر میں ہیں۔ یہ کون سی ریاست ہے جہاں خوف و خطر بالکل نہیں ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ کارروائی تاخیر سے ہوتی ہے اور کسی کو سزا نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ افسران کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، مال پیٹو، اور یہی وجہ ہے کہ ریاست متحدہ بلدیہ ہائے کورنگی میں گزشتہ ہفتے 2.5 کلومیٹر روڈ کٹنگ کے بعد 1,51 کروڑ روپے کی رقم قومی خزانے میں آنی چاہیے تھی۔ قومی سے مراد ہے ریاست متحدہ بلدیہ ہائے کورنگی میں، لیکن حسن اتفاق سے رقم صرف 30 لاکھ آئی۔ ہو سکتا ہے ہم زیادہ بتا رہے ہوں، کم آئی ہو، تاہم ہمارے ذرائع کے مطابق 2.5 کلومیٹر روڈ کٹنگ 632 روپے اسکوائر یارڈ کے حساب سے 1,51 کروڑ روپے بنتی ہے، لیکن متعلقہ B&R کے محکمے نے محض 30 لاکھ روپے کی رقم جمع کرائی، باقی نہیں کرائی۔ لیکن ڈپٹی کمشنر ہو یا میونسپل کمشنر سمم بکمنگ بنے ہوئے ہیں کہ اتنے برے دور میں بھی مال کہاں گیا۔ تاحال کوئی انکوائری ابھی تک نہیں بیٹھی، نہ ہی کسی کو سزا ملی، نہ تو اینٹی کرپشن کیس بھیجا گیا، نہ نیب میں بھیجا گیا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ یہ عجب کہانی ہے کہ اینٹی کرپشن نیب کی طرف سے بھرپور کارروائیوں کے بعد بھی افسران گول مال کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ریاست کے اندر ریاست قائم ہو چکی ہے۔ تاہم ہمارے ذرائع کے مطابق گزشتہ 4 سالوں کے 2 سالوں میں محکمہ B&R نے تقریباً 30 کروڑ روپے روڈ کٹنگ کی مد میں جمع کرائے۔ یہ ہمیں محکمہ B&R کے افسران نے بتایا۔ 30 کروڑ سے رقم ہم نے خزانے میں جمع کرائی تھی، جبکہ ہمارے ذرائع کے مطابق 32 کروڑ روڈ کٹنگ کی مد میں آنے تھے اور محض 16 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں آئے ہیں۔ کون سچ کہہ رہا ہے کون غلط ہمیں نہیں معلوم۔ اگر 30 کروڑ کی رقم آ چکی ہے تو ذرائع کیسے کہہ رہے ہیں کہ 16 کروڑ روپے جمع ہوئے، باقی کہاں گئے؟ کراچی واٹر سیوریج بورڈ کی مد میں رقم ستمبر سے اکتوبر کے درمیان آنے والی کہاں گئی؟ جبکہ لوکل ٹیکس کی مد میں ایک ماہ میں 2.5 کروڑ روپے کی رقم جمع کرائی گئی تھی، صرف ایک ماہ میں۔ باقی مہینوں میں کتنی آئی ہمیں نہیں معلوم۔ پھر بھی کہتے ہیں فنڈز نہیں ہے، تو فنڈز نہیں تھے تو یہ رقم کدھر چلی گئی؟ OZT کے بعد یہ کروڑ روپے کی رقم صرف سال 2 سال کی کہانی ہے، 4 سال میں کتنے پیسے آئے کسی کو نہیں معلوم۔ ذرائع کے مطابق 2016-17 17-18 میں روڈ کٹنگ کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور شاید کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا۔ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ چیک کرنے پر ہی پتہ چلے گا کہ روڈ کٹنگ کی مد میں کتنے آئے۔ تاہم محکمہ B&R دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے گزشتہ 2 سالوں میں 30 کروڑ روپے جمع کرائے، لیکن ہمارے ذرائع جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ 16 کروڑ جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں، اللہ عالم بالصواب۔ لیکن تاحال کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کوئی کیس نیب یا اینٹی کرپشن نہیں بھیجا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر اپنا وقت گزار رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں جلد سے جلد فارغ ہو جائے، کیونکہ پنڈورا باکس کھل نہ جائے اور وہ نہ پھنس جائے۔ بہت محتاط چل رہے ہیں اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ڈپٹی کمشنر کے بس کی بات نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے ذرائع کے مطابق ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں سروس بکوں پر ٹھپے لگتے چلے جا رہے ہیں، اور اب 1 ماہ تک لگنے والے ٹھپوں کے بعد اب افسران کہہ رہے ہیں کہ ہماری جعلی سائن ہے۔ یہ ٹھپے کس نے لگائے؟ لیکن پھر بھی ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر سمم بکمم بنے ہوئے ہیں، میونسپل کمشنر سائے کر رہے ہیں۔ اگر افسران کہتے ہیں کہ ٹھپے اور سائن ہماری نہیں ہے تو یہ کیس اینٹی کرپشن کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ ہمیں افسوس ہے۔ تاہم ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کوئی کارروائی کرنے سے گریز کر رہے ہیں، جبھی تو روڈ کٹنگ 2.5 کلومیٹر ہو گئی۔ 1,51 میں سے 30 لاکھ کیسے آئے؟ کوئی انکوائری نہیں، نہ اینٹی کرپشن کیس کیا۔ جبکہ ہمارے ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن نے اب ریاست متحدہ بلدیہ کورنگی پر کیس اور مضبوط کر دیا ہے اور 2016 سے لے کے 2020 تک ہونے والے پروموشن کی بھی فہرست مانگ لی ہے کہ 17 18 19 والے کیسے آ گئے، کیوں کر ان کے پروموشن ہوئے، کن بنیادوں پر ہوئے، تعلیمی اسناد کیا ہے، سروس بک، پرسنل فائل کیا کہہ رہی ہے، یہ تمام ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ لہٰذا 17 18 19 والے بھی اب ہو جائیں ہوشیار۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن نے چارج پارکنگ کے حوالے سے بھی تفصیلات طلب کر لی ہیں کہ چارج پارکنگ کی مد میں کہاں گئی رقم۔ جبکہ اینٹی کرپشن کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیب راولپنڈی بھی ایکشن میں ہے۔ تاہم نیب کراچی ہمارے ذرائع کے مطابق اب باغات کی طرف دیکھ رہی ہے، جہاں کورنگی نمبر 5 کے
मॉडल पार्क पर भी लाखों रुपए का हेर फेर है, जहां पर साबिक डीजी केडीए ने भी FIR कटाने के लिए सहाफियों को नवेद दी थी, लेकिन फिर सियासी दबाव पर खामोश हो गए थे। केडीए दावा करता है वो पार्क हमारा है, लेकिन बल्दिया कोरंगी ने सियासी बुनियादों पर वो रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी चार्ज पार्किंग और पार्क कीमत में लाखों रुपए का हेर फेर है, क्योंकि बल्दिया कोरंगी के अंदर मौजूद तमाम पार्कों के बारे में भी किसी को कुछ नहीं मालूम। लमसम 3 से 4 लाख रुपए जमा कराई जा रही है, जबकि एक पार्क 50,000 से 1 लाख रुपए में गिफ्ट किया गया है। सरकारी खजाने में महज 3-4 लाख रुपए, ये भी हैरान कौन है, लेकिन हमारे जराये के मुताबिक नैब ने उसको भी गिरफ्त में ले लिया है। आइंदा माह कार्रवाइयों पर कार्रवाई होगी। बल्दिया कोरंगी के अफसरान अब फंस चुके हैं और रिकवरी जो गायब हो रही है उसका जवाब देना पड़ेगा, चाहे डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर आके बंद करें या चाहे म्युनिसिपल कमिश्नर बोले मैं तो नौ मौलूद हूँ। अजीज आरिफ, KBS, बल्दियाती न्यूज़, कराची।